میں نے ایک جملہ بولا تھا جو بعض لوگوں کو برا لگ گیا، حالانکہ کانٹیکسٹ کے ساتھ وہ جملہ بالکل ٹھیک تھا. میں نے کہا تھا کہ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو پاکستان کے لیے ایک ایسٹ سمجھتا ہوں، اور آگے میں نے اس کی ریزن دی تھی. ریزن یہ دی تھی کہ ہمارے جو یہ کے پی کے کا علاقہ ہے، کے پی کا یا بلوچستان کا یا انٹیریئر سندھ یا یہاں پہ پنجاب کے بھی کچھ علاقے، وہاں پہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ مذہبی ایلیمنٹ کتنا غالب ہے. اور اگر مولانا فضل الرحمان کی جماعت نہ ہو تو ہزاروں میں لوگ ایسے ہیں جو اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کرنے والے جو علماء ہیں اور جماعتیں ان کے اندر وہ شامل ہو جائیں. اور انہی لوگوں نے مولانا فضل الرحمان پہ 2 سے زیادہ دفعہ خود کو حملے بھی کروائے ہیں کہ یہ پاکستان کے آئین کو کیوں مانتا ہے. تو اس لحاظ سے ہزاروں نوجوانوں کو ڈی ٹریک ہونے سے بچانے کا سہرا ایک شخص کے سر ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب وہ کہتے ہیں تعریف کر رہے ہیں. اچھا جی، میں نے مان لیا. پہلے تو میں آپ کو بتاؤں ٹروتھ لور کیسے ہوتے ہیں. اسی مجلس میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کا بھی دفاع کیا تھا. فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے لوگوں نے اسی کنٹینر پہ کھڑے ہو کے مولانا طارق جمیل کے اوپر کتنی گندی باتیں کی تھی. تو اسی ایک مجلس میں جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا جتنا دفاع بنتا تھا کر رہا تھا اور مخالفت جہاں کرنی تھی کر رہا تھا کہ استعفیٰ نہ مانگے، اسی مجلس کے اندر میں انہی علماء کا ان کے خلاف بات کر رہا تھا جو طارق جمیل صاحب پہ الزام لگا رہے تھے صرف عمران خان صاحب کی سپورٹ کرنے کے اوپر. وہ کلپ ملینز آف پیپل تک پہنچا. کہتے ہیں ولی بھائی کوئی ایک اور کلپ بھی ہے جو آپ نے فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے ریکارڈ کروایا. میں نے کہا ہاں جی. کہتے ہیں مجھے مولانا نے حکم دیا ہے کہ بیٹا پہلے اس کلپ کو دیکھو، بہت شاندار کلپ ہے. اب طارق جمیل صاحب عمران خان صاحب کے سپورٹر ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے جو میرا کلپ ہے انہوں نے کہا بہت شاندار کلپ ہے. کوئی بات سمجھ آئی کہ جو بات کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے، ٹروتھ لور والی بات ہے. اچھا، اب بھی کسی کی تسلی نہ ہو تو میں پوچھتا ہوں کہ جب 2-4 دن گزرے اور دھرنا اسٹیبلش ہو گیا اور فضل الرحمان صاحب رات کو کنٹینر پہ چڑھ کے تقریر کرتے تھے اور تھوڑی دیر بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کی ٹویٹس آنا شروع ہو جاتی تھی ایک ایک بات کے جواب میں، تو ڈی جی آئی ایس پی آر کو میں نے یہ باؤنڈ کیا تھا کہ آپ یہ ٹویٹ کریں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ایک محب الوطن پاکستانی ہے، وہ ایک سیزنڈ سیاستدان ہے. میں بھی تو یہی باتیں کر رہا تھا. تو ڈی جی ایس پی آر کے خلاف کس پی ٹی اے والے نے مہم چلائی ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک نعوذ باللہ غدار وطن کو آپ محب الوطن ہونے کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. ادھر بھی بولتے ہیں نا، میرے اوپر سارے چڑھ دوڑے، اور میں نے ڈی جی ایس پی آر کو تو نہیں فورس کیا، وہ تو انڈیپینڈنٹ ہے. تو جو ان معاملات کو سمجھنے والے ہیں ان کو پتا ہے کہ ملک کس طرح لے کے چلنا ہے. یہ ملک جو ہے وہ چند کم فہم اور چھوٹی عمر کے لوگوں کے سوشل پوسٹ کے اوپر نہیں چلنا، یہ سمجھداری کے ساتھ ان معاملات کو لے کے چلنا ہوتا ہے. تو ہمارے ریاستی اداروں کو اسی وقت سمجھ آ گیا تھا کہ اس معاملے کو اس طریقے سے ٹیکل نہیں کرنا. تو وہ پورے کا پورا ان کا آپ دیکھ رہے تھے کس طریقے سے پیراڈائم شفٹ ہوا ہے. ورنہ تو اس طرح کے معاملات میں بڑا دھمکی امیز رویہ ہوتا ہے، لیکن وہ بالکل ڈیفینسو موڈ میں چلے گئے تھے ڈی جی ایس پی آر. تو یہ سمجھداری کا ثبوت دینا چاہیے. قانون سب کے لیے برابر ہے. اور یہ جس کو شوق ہے نا کہ وہ اب یہاں پہ بھی آج کل باتیں ہونی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب پہ آرٹیکل 6 سے مقدمہ چلنا چاہیے غداری کا. سر ہے کسی کی ضرورت تو آئے میدان میں، کسی کی ضرورت. یہ سب پولیٹیکل باتیں ہیں، نہ ہمارا ملک متحمل ہے کہ اس قسم کی حرکتیں کی جائیں. آرٹیکل 6 کا مقدمہ تو پہلے ان پہ چلے گا، فضل الرحمان کی تو باری بعد میں آئے گی. اور جو انہوں نے سلیم صاحبی کے پروگرام جرگہ میں مانا ہوا ہے کہ ہم نے جو ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ایک ڈیل کی تھی جس کے تحت وہ اٹھے، تو جو ڈیل کروا رہا ہے اس میں پہلے آرٹیکل 6 لگے نا. جو مڈل مین بنا ہے گورنمنٹ کی طرف سے آ کے، کسی پہ نہیں لگنا، نہ ہی کوئی طریقہ ہے. اور دوسری طرف جس غداری کے مقدمے کا فیصلہ کر دیا سپریم کورٹ نے، ان کے بنائے ہوئے بینچ نے، وہاں پہ ایک پیرے کی تھوڑی سی مس ہینڈلی کو پکڑ کے آپ پورے فیصلے کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں. پہلے تو اپنے گھر کی خبر لیں. یہ ساری ایک سیاسی بیانات ہیں. میرا خیال ہے ملک کو یونٹی کی ضرورت ہے. معاملات کو بڑی سمجھداری کے ساتھ لے کے چلنا چاہیے. ایک دوسرے کو غداری کے فتوے دینا، توہین مذہب کا الزام لگانا، یہ ایک ایسا ایٹیچیوڈ ہے جس نے پاکستان کو اتنا ڈیوائڈ کر دیا کہ ہم پولیٹیکلی ڈیوائڈ ہیں، ہم مذہبی طور پر ڈیوائڈڈ ہیں، ہم لسانی بنیادوں کے اوپر ڈیوائڈڈ ہیں. دنیا کے کسی ملک میں اس طرح کی ڈویژنز نہیں ہے جو پاکستان کے اندر. اور اس سے بڑھ کے یہ کہ 22 کروڑ کی عوام ہے، اور اگر یہاں پہ سول وار شروع ہوتی ہے جو اس وقت انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا ہے کہ ملک کے اندر بے سکونی کی جائے، لڑائی جھگڑا کر کے اس کی اکانومی کو جو بیڑا غرق ہوا ہے وہ اس لیول تک لے جائیں کہ دوبارہ اٹھ نہ سکے تاکہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں. تو مجھے بتائیں 7-8 لاکھ کی فوج 22 کروڑ عوام کو قابو کر سکتی ہے؟ کون کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حال پہ رحم فرمائے، آمین ثم آمین. تو میرے اوپر یہ الزام لگانا کہ جی میں اینٹی پی ٹی آئی ہوں، یہ بالکل غلط ہے. اور یہ آپ کو پتا ہے بدعت سٹارٹ کیسے ہوئی ہے؟ سٹارٹ اس طرح ہوئی کہ جب فضل الرحمان صاحب کا دھرنا چل رہا تھا نا، تو اس دھرنے میں مجھے تو پتا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اللہ کا شکر ہے وہ کچھ نہیں ہوا، اس میں ہمارا بھی تھوڑا سا ہاتھ ہے. میری ویڈیوز بھی ان تک پہنچ گئی تھی کچھ صحافیوں کے ذریعے. میں نے کہا کہ مولانا کو کہہ کے مہربانی فرمائے امت کے اوپر. کل تک تو آپ ہی ہمیں بتاتے تھے کہ دھرنے نہ دیے جائیں اس طریقے سے، پرائم منسٹر کا استعفیٰ نہ لیا جائے. آج آپ نے وہی کام شروع کر دیا. اور پھر آپ کو پتا ہے زرد پگڑی کے اوپر اعتراض ہوا تو وہ تو نبی اسلام کی سنت پہ حملہ تھا، تو میں نے زرد پگڑی کا دفاع کیا. مولانا فضل الرحمان کا نہیں دفاع کیا، زرد پگڑی کا. میں تو گرین پگڑی کا بھی دفاع کرتا ہوں جن کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ میرے اوپر مرڈر اٹیمپٹ بھی اسی مکتب فکر کی طرف سے ہوئی تھی. اس کے باوجود میں سچائی کے ساتھ کھڑا ہوں، میں کبھی بھی ضد یا ہٹ درمی پہ نہیں آتا ہوں. تو میں نے زرد پگڑی کا دفاع کیا. مولانا فضل الرحمان کا دفاع نہیں کیا، پگڑی کا دفاع کیا. آپ دیکھیں گے کہ میں اگر مقابل فکر کے اختلافات میں بولتا ہوں نا، اگر وہ بات سنیوں کے حق میں جاتی ہے تو شیعہ میرے پہ الزام لگاتے ہیں یہ پرو سنی ہے. اگر وہ بات شیعہ کے حق میں جاری ہوتی ہے تو سنی الزام لگاتے ہیں یہ چھپا ہوا رافضی ہے. تو وہی معاملات ہمارے پولیٹیشنز کے بھی ہیں. میں قطن
اینٹی پی ٹی آئی نہیں ہوں، یہ آپ کی بالکل بدگمانی ہے. جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان کے اندر جو پاکستان کے آئین کو مانتی ہیں، 1973 کے آئین کو، چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پاکستان تحریک انصاف ہو، یا جمعیت علماء اسلام ہو، جمعیت علماء پاکستان ہو، جماعت اسلامی ہو، یہ سب ہماری جماعتیں ہیں. ہم تمام سے سچائی کی بات میں اتفاق کرتے ہیں، اور جہاں پر ان کی غلط پالیسیز دیکھتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر اختلاف کرتے ہیں، اور یہ ہمارا رائٹ ہے. بینگ ٹروتھ لور، جو سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا اقرار کرتے ہوئے اپنے ساتھ ذکر کیا ہے، اولو العلم قائما بالقسط، اللہ کے ایک ہونے پر گواہ ہے اللہ، اور اہل علم جو انصاف پر قائم ہے، ٹروتھ لور ہے، وہ بھی اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 18. تو اس کے تحت ہماری مجبوری بن جاتی ہے کہ جہاں پر بھی ہم غلطی دیکھیں اس کو ہائی لائٹ کریں. اب اگر کسی نے وہ پی ٹی آئی کا چشمہ لگایا ہوا ہے تو وہ سمجھتا ہے یہ اینٹی پی ٹی آئی بات ہو رہی ہے، اگر کسی نے نون لیگ کا چشمہ لگایا ہوا ہے تو وہ سمجھتا ہے یہ اینٹی نون لیگ بات ہو رہی ہے. بات کے اوپر توجہ کریں، میری کوئی بھی ایسی بات ہائی لائٹ کریں کہ جو میں نے انصاف سے ہٹ کے کی ہو. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بات تو سچ ہے لیکن بات ہے رسوائی کی، تو ہمیں رسوا نہ کریں. تو اس کا تو میرے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے. وہ تو سارے پھر اس قسم کی فیورز مانگیں گے. تو میں قطعاً کسی کو پرسنلی سپورٹ نہیں کرتا ہوں. میں ایک ٹرو ڈیموکریٹک بندہ ہوں، سب لوگوں کو پتا ہے. اسلامک ڈیموکریسی میں بلیو کرنے والا، جہاں پہ حلال کے دائرے کے اندر کثرت رائے سے فیصلہ ہو. حرام کا فیصلہ تو اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے، کتاب کے ذریعے کر دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب حلال کے دائرے کے اندر فیصلہ کثرت رائے سے ہوگا. میں نے اسے اسلامک ڈیموکریسی کا نام دیا ہے. جو قرارداد مقاصد پاکستان کے اندر موجود ہے، جس شک کے ایڈ ہونے کی وجہ سے، جو شک تھی کہ پاکستان میں کوئی قانون بھی کتاب و سنت کے خلاف منظور نہیں ہوگا، مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ جیسی جینیس پرسنالٹی نے کہا تھا کہ آج ریاست پاکستان نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اس کے اوپر انہوں نے ورڈکٹ دی تھی اپنی. تو میں اسی ڈیموکریسی کا ماننے والا ہوں، اسلامک ڈیموکریسی کا، اور میں اسے خلافت اجدہ کی ماڈرن فارم سمجھتا ہوں. لہٰذا اسی ڈیموکریسی کے اندر جو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو جتھا بنا کر، پارٹی بنا کر ٹوٹ نہیں پڑتی عوام الناس کے اوپر، بلکہ وہ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہیں، قومی دھارے میں شامل ہیں، الیکشنز کے اندر حصہ لیتی ہیں، ووٹنگ میں بلیو کرتی ہیں، وہ تمام ہمارے سر کا تاج. لیکن جہاں کہیں وہ آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، غلط ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں، تو چونکہ ہم اس آئین کی وجہ سے، قومی دھارے میں آنے کی وجہ سے ان کا احترام کر رہے تھے، اب اگر اسی آئین کی وہ توہین کرنا شروع کر دیں گے تو جس آئین کی وجہ سے وہ عزت اویل کر رہے تھے، اسی آئین کی اگر توہین کریں گے تو پھر وہ عزت کس طریقے سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں؟ آپ سب کو پتا ہے کہ میں نے 2013 کے الیکشن میں اعلانیہ پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا تھا، لیکن جب 2014 کے اندر ان لوگوں نے دھرنے شروع کیے اور کنٹینر سیاست شروع کی اور دھونس کے ساتھ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر سے استعفیٰ مانگنے کی کوشش کی، حالانکہ میں بڑا کٹر پی ٹی آئی کا سپورٹر تھا، آج بھی ہوں، لیکن وہ جنرل اس وقت اسپیسیفک تھا، تو میں نے فوراً کہا کہ نہیں بھائی، یہی وہ چیزیں تھیں جن کی وجہ سے ہم اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کرنے والے علماء اور جماعتوں کے مخالف تھے، اب وہی ایکٹیویٹی یہ کر رہے ہیں اور جتھا بنا کے جو ہے وہ اسلام آباد میں ٹوٹ پڑے ہیں اور پرائم منسٹر سے زبردستی استعفیٰ لے رہے ہیں، تو کل کو تو دوسرے بھی نان اسٹیٹ ایکٹر بھی آپ گھسیں گے اور کہیں گے جناب حوالے کرو ہمارے استعفیٰ، اور خدا نہ کرے کہ وہ ٹوٹ پڑے. عمران خان صاحب تو دھرنے میں چند ہزار لوگ لائے نا، ان کے لیے تو چند لاکھ اکٹھا کرنا بھی چٹکی کی بات ہے. تو میں نے اس وقت اس چیز کو دیکھ لیا تھا، تو میں نے اختلاف رائے کیا تھا، اور اس کے بعد میں نے یہ بھی کہا تھا کہ کل کو اگر آپ کی حکومت آ گئی، آپ کے ساتھ کسی نے کیا تو ہم اس میں بھی اختلاف کریں گے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ 2019 میں جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کیا دھرنا، تو میں نے کہا احتجاج ان کا حق ہے لیکن پرائم منسٹر کا استعفیٰ نہ ڈیمانڈ کریں. تو میں تو یعنی ہمیشہ ایک ہی سچ کے اوپر قائم رہا ہوں، میں نے کبھی بھی دو نمبری نہیں کیا، ورنہ تو میں ادھر سپورٹ کرنا شروع کر دیتا. تو خدا کے لیے کسی پہ الزام لگاتے وقت یہ دیکھ لیا کریں کہ وہ بات بیٹھتی بھی ہے کہ نہیں، اور جس چیز کو آپ اپنے لیے پسند کر رہے ہیں دوسرے کے لیے بھی پسند کریں، اور جس چیز کو آپ اپنے لیے پسند نہیں کر رہے ہیں دوسرے کے لیے بھی پسند نہ کریں. نبی اسلام فرمایا مومن وہ ہے، صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے. آپ اپنے لیے چیزیں پسند کر رہے ہیں کہ ہم دھرنے دیں تو یہ حلال ہے، دوسرے حرام کر رہے ہیں، پھر دوسروں کے لیے بھی کریں. ہم تو دونوں کو غلط سمجھتے ہیں. دھرنا دینا یا احتجاج کرنا یہ تو درست ہے، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر پرائم منسٹر جو الیکٹڈ ہے اس سے استعفیٰ مانگنا، یہ ایک ایسا خطرناک کھیل ہے کہ آپ کو پتہ نہیں اس کے نتائج کیا نکلیں گے. میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان کی اسمبلیاں 5 سال پوری کریں اور 5 دفعہ یہ 5 سال پورے کریں تو آپ دیکھیں ملک کے اندر ٹرو ڈیموکریسی آ جائے گی. آج تک ہماری اسمبلیاں جس لولے لگڑے طریقے سے 5 سال پورے کرتی ہیں وہ آپ کے سامنے میرے نزدیک تو ابھی تک کسی اسمبلی نے 5 سال پورے نہیں کیے ہیں صحیح معنوں میں جس طرح ہونا چاہیے. تو اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں ملک کے اندر وہ چینج بھی نہیں آ رہی ہے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہمیں یورپ اور امریکہ کی ڈیموکریسیز کے حوالے دیتے ہیں تو وہ ان کی برکات یہاں پہ تب ظاہر ہوں گی جب وہاں پہ سسٹم 150-200 سال تک رن ہوا ہے. 150-200 سال پہلے وہ وہاں کے سیاستدان بھی اسی طریقے سے لڑا کرتے تھے، لیکن جب ان کو بات سمجھ آئی اور مسلسل یہ سلسلہ چلتا رہا کر آج آپ وہ برکات دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں یقین کریں کہ انہوں نے دنیا کو جنت بنا دی ہے. رول آف لا ہے، قانون کی حکمرانی ہے، جوڈیشری انشور کرتی ہے، کسی کی جرت نہیں کہ کسی کا حقوق چھین سکے. آج ہم ان کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے ہیں. تو اس سسٹم کو رن کرنے کی وجہ سے تو لہٰذا مجھ سے کوئی ایکسپیکٹ نہ کرے کہ میں آف دا وے جا کے کسی کو فیور دوں گا. بالکل اس طرح نہیں ہے. میں سچائی کی بات کروں گا اور میں جو بھی سچائی کے راستے پہ چلنے والا ہے اس کا سپورٹر بنوں گا، اور جو غلط طریقے پہ چلنے والا ہے اس سے اختلاف رائے کروں گا، مخالفت نہیں کروں گا. 2018 میں ووٹ نہیں ڈالا عمران خان کو، لیکن جس دن رزلٹ آئے تو میں نے اپنی وائف سے کہا کہ بھائی میری وائف نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا.
میں نے کسی اور جماعت پر ڈالا, وہ میں نہیں بتانا چاہتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اس طرح پریزنٹ نہیں کرنا چاہتا کہ لوگ مجھے فالو کر کے کسی کو ووٹ ڈالیں. تو جب شام کو رزلٹ آئے تو میری بیوی مجھے کہتی ہے ہاں جی سناؤ. میں نے کہا جی میرا پرائم منسٹر بھی عمران خان ہے. یہ اختلاف الیکشن سے پہلے تک تھا. ونس جب ایک پرائم منسٹر سلیکٹ ہو گیا, اب وہ پوری نیشن کا پرائم منسٹر, اس کی عزت پوری نیشن کی عزت ہے. اور پھر آپ دیکھیں جو جو ان کے اوپر برا وقت آیا, ان کے ساتھ کے علماء جو ان کی فیور کرنے والے تھے وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. ہر موقع پہ میری ویڈیو سامنے آئی ہے نا, میں تو اس سسٹم کا کوئی بینیفیشری نہیں ہوں. سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کا الزام لگا ایک دیوبندی مولانا صاحب کی طرف سے, زاہد الراشدی صاحب کی طرف سے, میں نے دفاع کیا پرائم منسٹر کا. صحابہ کرام علیہ رضوان کی گستاخی کا الزام لگا, پورا ملک کو منڈایا. تمام مکاتب فکر کے علماء, وہ علماء جو عمران خان کو لانے والے تھے وہ بھی اس کے خلاف ہو گئے. اکیلا بندہ میں تھا جو میں نے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں کہا کہ آپ اس کو غلط رنگ دے رہے. پھر حالیہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سلپ آف ٹنگ ہوا, اس میں میں نے عمران خان پہ توبہ پیش کی, پلس جو لوگ ان کے اوپر چڑھ دوڑے تھے اور انہوں نے ایکسٹرا جوڈیشل کو ایکٹیویٹی پرفارم کر دینی تھی اگر میں ان کو ان کے گھر کی خبر نہ دیتا. تو میں نے پھر بتایا کہ لفظ ذلیل کس کس نے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ یوز کیا ہے, اس کی وجہ سے وہ ایشو ڈیلیوٹ ہوا. لیکن عمران خان پہ میں نے توبہ الگ سے پیش کی. اور پی ٹی والوں سے گزارش ہے, میں آپ لوگوں کی اطلاع کلیئر کروں, میرے اکثر کلپس پرائم منسٹر صاحب خود دیکھتے ہیں اور وہ پسند بھی کرتے ہیں. آج سے نہیں, کافی عرصے سے, خصوصاً جب سے وہ پرائم منسٹر بنے ہیں نا, تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. تو وہ اس قسم کے جو کلپس ہیں وہ بھی پہنچتے ہیں, دوسرے بھی, اور اختلاف رائے والے کلپس بھی میرے پہنچتے ہیں. آپ کو پتا ہے میں تو اختلاف رائے جوڈیشری سے بھی کرتا ہوں, فورڈ سے بھی کرتا ہوں, اور پارلیمنٹ سے بھی, حکومت سے بھی کرتا ہوں, مہذب انداز میں. اس کے باوجود آپ ذرا ان اداروں میں چلے جائیں, آپ کو ان سارے اداروں میں ہائر ٹیئر میں ایسے لوگ ملیں گے جو کہیں گے انہیں سب بات ٹھیک کرتے ہیں. آپ لاکھ ان سے کہیں تو آپ کے خلاف بھی بولتے ہیں, تو وہ کہیں گے نہیں وہ جو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں وہ بات ٹھیک ہوتی ہے. کیٹاگوری کے ڈینائی تو ہم کسی کا بھی نہیں کرتے.